اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تفسیر امجدی کا درس جاری ہے۔ چوتھے رکوع کا کچھ حصہ بیان ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ ہمارا آج کے درس کا موضوع ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے سب بتا دیا، یعنی اب یہ بالکل مختصر کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بنایا، روح پھونکی اور پھر شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اور ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ فرشتوں نے بھی استفسار کیا کہ یا اللہ تو انسان کو پیدا فرما رہا ہے، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، وغیرہ وغیرہ کل بیان ہو چکا۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا اور پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء۔ یہ پورا واقعہ تو آدم علیہ السلام نے سب کچھ بیان فرما دیا اور آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز سے آگاہ کر دیا، یہاں تک کہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمام کا تمام علم جو کہ عام لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے وہ آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ جو ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں وہ بھی آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اور آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور انسانوں میں سب سے پہلے انسان، ٹھیک ہے، اور سید الانبیاء حضور علیہ السلام، اور تمام انبیاء میں افضل حضور علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام نبی، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی کتابیں عطا فرمائی تھی؟ میں نے بتایا تھا 10۔ ان پر 10 کتابیں نازل ہوئی تھیں آسمانی، حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام، ان پر 50، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھر 10، کتنی ہو گئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30، ایک حضرت عیسیٰ پر، ایک حضرت موسیٰ پر، ایک حضرت داؤد پر، اور ایک حضور علیہ السلام۔ کتنی ہو گئی؟ کل آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 104۔ تو 10 کتابیں حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے وہ کچھ بتا دیا جو اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں کو نہیں بتاتا۔ جب آدم علیہ السلام نے بتا دیا اور ما کان ما یکون کا بیان، تمام کتب آسمانی کا بیان، تمام پچھلی امتوں کا بیان، تمام پچھلے انبیاء کا بیان،
تمام پچھلے انسانوں کا بیان، تمام پچھلی مخلوقات کا بیان اور اگلی مخلوقات کا بیان سب کچھ قرآن مجید میں ہے۔ اور قرآن مجید کو اللہ نے رسول کریم علیہ السلام پہ نازل کیا تو اندازہ کر لو کہ حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو جب تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دی۔ اب بات یہاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سجدے کا مستحق ہے، سجدہ اسی کو ہوتا ہے، اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام، جائز نہیں ہے۔ کسی بھی مکتبہ فکر میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اور شرک ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، سجدہ تعظیمی، سجدہ تعبدی۔ کون سے؟ سجدہ تعظیمی، سجدہ تعبدی۔ تعظیم کا مطلب تعظیم سے سجدہ کر لیا، اور تعبدی کا مطلب کہ عبادت کی نیت سے کسی کے آگے سجدہ کیا جائے۔ یہ دو سجدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے اصحاب نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام، ٹھیک ہے؟ اچھا، سجدے کی تعریف کیا ہے؟ سجدہ جو ہے وہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 7 ہڈی، ایک یہ پوری پیشانی اور ناک پوری، ایک ہڈی یہ ہو گئی، 2 ہڈی یہ ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 2 ہڈی گھٹنے ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ اور 2 پیر کے پنجوں کی ہڈیاں، جب پنجہ مڑتا ہے تو وہ 2 ہڈی ہیں، کتنے ہو گئے؟ یہ 7 ہڈیاں ہیں، اس پر سجدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز میں یہ 7 ہڈی سجدے کی حالت میں نہ لگائے، 6 لگا لے تو سجدہ ہو جائے گا، لیکن اگر 5 لگائے گا تو سجدہ نہیں ہوگا۔ پیچھے سے پیر اٹھا لے دونوں تو سجدہ نہیں ہوگا۔ جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ نماز کا رکن ہے اور یہ فرض ہے۔ جب نماز کا فرض ہی نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ سجدے کا مطلب کیا ہے؟ ایویں باتیں کرنا، جی سجدہ کر دیا، جی سجدہ کر دیا، جی سجدہ کر دیا۔ سجدہ اس کو نہیں کہتے، سجدہ کہتے ہیں 7 ہڈیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور اگر 5 ہڈیوں کے ساتھ کیا تو سجدہ نہیں ہوا، پیچھے سے ٹانگیں اٹھا دی، سجدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسے سجدہ نہیں کہیں گے۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ رکوع کمر کی پوری پشت کو سیدھا کر لینا، کمر کو ایسے سیدھا کرنا کہ اگر پانی کا گلاس رکھا جائے تو گلاس نہ گرے، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا رکوع نہ کرے نماز ہو جائے گی، لیکن ناقص، ٹھیک ہے؟ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام سجدہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ اگر کمر پر پانی کا کنڈا رکھ دیا جاتا تو وہ گرتا نہیں۔ سجدہ ایسا بالکل بچھی ہوئی کمر۔ اچھا، رکوع کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی شخص کے سامنے ہاتھ ملاتے ہیں، کسی بزرگ، والدین ہیں، سب سے بڑے بزرگ تو والدین ہوتے ہیں، والدین ہیں، ان کے بعد ماں باپ ہیں، ان کے بعد اساتذہ ہیں، پھر پیر و مرشد ہیں، بزرگ ہیں، اساتذہ ہیں، وہ بیٹھے ہیں، اور کوئی شخص آتا ہے اور اسے ہاتھ ملا کر ان کے ہاتھ چومتا ہے، تو وہ کتنا جھکے گا تو جائز، اور کتنا جھک جائے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر میں سجدہ سمجھاؤں گا۔ اگر وہ رکوع کی مقدار میں جھک گیا، رکوع کی مقدار کیا ہے کہ کھڑے کھڑے آپ کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے؟ کھڑے ہیں آپ اور جھکے ہیں،
اتنے جھک جائیں کہ آپ کی یہ انگلیوں کے پورے گھٹنے تک پہنچ جائیں تو یہ رکوع کی حالت ہو جائے گی. اور ایسی حالت میں کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنا بدعت ہے، گناہ ہے. صحیح ہے؟ اب اگر کوئی پیر صاحب ہے، استاد ہے، والدین ہیں، وہ بیٹھے ہیں اپنی مسند پر ہیں، اور کوئی شخص مرید آتا ہے، شاگرد ہے، اولاد ہے، وہ ان کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ اوپر کر دیں تاکہ اس سے بدعت نہ ہو. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر وہ ہاتھ نیچے رکھیں گے، اچھا اگر کوئی شخص بیٹھ کر ان کے ہاتھ چومتا ہے بیٹھ کر تو پھر تو کوئی حرج ہی نہیں، کیونکہ سجدہ تو ہو ہی نہیں رہا. سجدہ تو میں بتا چکا کہ ساتھ ہڈی پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ جو سجدہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو کیا گیا، یہ ڈیفینیٹلی سجدہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایکچوئل صدقہ، یعنی سجدہ ہے، ایکچوئل سجدہ جسے کہتے ہیں، سات ہڈیوں والا سجدہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کرا رہا ہے غیر اللہ کو. سمجھو سنیو، سمجھو مسلمانوں، مسئلہ سمجھو. یہ اے میں لوگ رٹے لگاتے ہیں کہ جی بدعت ہو گئی، شرک ہو گیا اور یہ ہو گیا. یہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، اپنے گھر سے کتاب نہیں لایا میں. قرآن مجید ہے، مسلمان ہوگا سنے گا. سجدہ آدم کو ہو رہا ہے. آدم علیہ السلام غیر اللہ، اور حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو پیدا کیا اور اس انسانیت سے اپنی عبادت کرانی ہے. 27واں پارہ سورہ زاریات کا آخری رکوع اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جن کو پیدا ہی نہیں کیا. آپ کہو گے اللہ کہہ رہا کہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا. ارے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور کس نے پیدا کیا ہے؟ پتہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. صرف عبادت کے لیے پیدا کیا اور کسی کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. جب جن اور انس اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے سورہ زاریات پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید دکھا دوں. اب تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اسکرین لگاؤں یا پڑھا اور اس پر قرآن پاک کی آیت چلے کہ دیکھو یہ ہے. کسی کو شک ہو تو دیکھ لے جا کے قرآن مجید میں 27واں پارہ 27 پارہ نمبر 27 سورت ہے زاریات. ٹھیک ہے؟ زاریات یہ نام ہے صاحب، زاریات ہے. اس کا آخری رکوع وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اور جب پہلا انسان پیدا ہوا تو اپنی عبادت نہیں کرا رہا، وہ آدم کو سجدہ کر رہا ہے. کیوں؟ یہ تفسیر کے اندر ہیڈنگ یہی ہے کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کیوں کیا، یعنی ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا. اس نے کہا کہ یا اللہ تو کہے تجھے کتنا سجدہ کرنا ہے میں کروں گا. آپ کو پتہ ہے شیطان کا اصلی نام کیا ہے؟ نہیں، تو آج کل مشہور ہے ابلیس. قرآن مجید میں ابلیس بیان ہوا، اس کا اصلی نام ہے عزازیل. اصلی نام کیا ہے اس کا؟ عزازیل. اور یہ عزازیل جو ہے اتنا عبادت گزار تھا، اس نے کائنات کا چپا چپا عبادت کی ہے، کوئی کونا نہیں چھوڑا. اس نے اللہ کو سجدہ کیا، اتنی عبادت کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو دیکھتے ہوئے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا. یہ فرشتوں کا سردار تھا. پتا جماعت کا سرگنا تھا، جماعت کا سرگنا تھا، ملائکہ کی جماعت کا سردار تھا. لیکن اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کر. کہا یا اللہ اس کو نہیں کروں گا، تجھے کروں گا بس.
تو بول کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کتنی دیر تک کرنا ہے۔ سجدے میں پڑا رہوں گا ساری زندگی، نہیں اٹھوں گا، بس تجھے کروں گا۔ سبحان اللہ بول رہے ہو، شیطان کی بات ہو رہی ہے۔ شیطان نے کہا تھا یہ۔ اچھا 8واں پارہ سورہ اعراف کا پہلا رکوع، دوسرا رکوع، سورہ اعراف دوسرا رکوع 8واں پارہ قرآن مجید کہتا ہے جب اللہ نے شیطان کو کہا کہ سجدہ کر تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اس نے فوراً اپنی ضلالت بیان کی، اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی شان یہ ہے کہ وہ بلندی کی طرف جاتی ہے اور مٹی کی شان یہ ہے کہ وہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ میں تو اعلیٰ ہوں، میں تو اعلیٰ ہوں اور آدم تو کم ہے، معاذ اللہ۔ اس نے یہ تکبر کیا، اللہ نے جیسے ہی اس کی یہ جملہ یہ سنا فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، میری جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، تو راندہ ہے، درگاہ ہے، تو نے تکبر کیا ہے، تو نے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا ہے اور میرے بندے کو کم سمجھا ہے، تو نکل جا، تیرا جنت میں کوئی کام نہیں ہے۔ معلوم شیطان یوں ذلیل الخوار ہو گیا۔ اور سجدہ کس کو نہیں کیا اس نے؟ آدم۔ اللہ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کو تو راضی کا سجدہ کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا کیوں؟ یہ بات سمجھ رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جو پیدا کیا، میں نے کل بھی درس میں بتایا تھا، یہ پوری کائنات کو جو پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد عبادت، اور عبادت اپنی کرانا تھا، ظاہر ہے کسی انسان کی تو عبادت ہوگی نہیں، لیکن اپنا رب ہونا ظاہر کر دیا اور پوری انسان اور پوری کائنات کو پیدا کر دیا۔ کس کی پیدائش کے بعد؟ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے بعد۔ اگر حضور پیدا نہ ہوتے تو پوری کائنات پیدا نہ ہوتی، آدم علیہ السلام بھی پیدا نہ ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے جب آدم علیہ السلام جنت سے نیچے اتارے گئے زمین پر تو آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک کہ میں جنت سے نکال دیا گیا، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ 300 سال تک روتے رہے، سری لنکا کی زمین پر اترے، روتے رہے، آنسو گرتے رہے۔ آدم علیہ السلام کے اتنے آنسو نکلے، وہ آنسو جہاں گرے اللہ نے وہاں گرم مسالہ پیدا کر دیا۔ یہ جو آپ کھاتے ہیں نا گرم مسالہ سالن میں ڈال کے مزے سے، لونگ، الائچی، بڑی الائچی، دال چینی، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے پیدا ہوئے سری لنکا میں، ٹھیک ہے نا؟ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہو گئی تو کسی نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا، یہ تفسیر میں تو موجود ہے، یہ حاکم المستدرک للحاکم، امام حاکم نے یہ لکھا ہے، حدیث کی بڑی کتاب، مشہور کتاب، 12 جلد ہے اس کی، اس میں لکھا ہے، مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے، الوفا میں لکھا ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے، کس کتاب کا بتاؤں، امام سیوطی نے لکھا ہے خصائص الکبریٰ میں، لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو اللہ نے پوچھا آدم یہ تو بتا کہ تو نے محبوب کا جو واسطہ دیا، یہ واسطہ تو نے کیسے دیا؟ کیونکہ پہلے تو میں نے سب سے پہلے تجھے پیدا کیا، تو تجھے کیسے پتا چلا کہ محمد بھی کوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو عرض کی یا اللہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی، میری آنکھیں جیسی کھلی، جیسے ہی میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ تیرے عرش کے نیچے لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کتابوں کے نام بتا دیے، کسی کو ضرورت ہو جا کے دیکھ لینا کتاب، میں کسی کا پیو جو ہے نا وہ نوکر نہیں کہ میں اس کو بتاتا پھروں کہ یہ کتاب چاہیے اسی مان لو، نہ، میں نہیں بتاتا کسی کو، جس نے دیکھنا ہو جا کے دیکھ لے، کتاب بتا دی، نہ ہو پھر کہنا، نہ ہو تو کہنا۔ جناب علی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ مکالمہ ہوا تو اللہ نے پوچھا تو کلمہ تم نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں نے دیکھ کر یہ جان لیا۔ اب آدم علیہ السلام کو دیکھیے، ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو پیدا نہ کر، خون ریزی کریں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد
اللہ نے انہیں علم سکھایا ہے یا پیدا ہونے سے پہلے سکھایا ہے؟ خدا کی قسم وقت نہیں، ورنہ میں تقریر کروں 4 گھنٹے صرف اس بات پر یہ مسئلہ اور نکل کے باہر آ گیا کہ آدم علیہ السلام نے صرف عرش کے نیچے کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا، اور عرش کی یعنی جب اللہ تعالیٰ سے 300 سال کے بعد بات چیت ہوئی تو عرش کی کہ یا اللہ وہ میں نے کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلا انسان تو میں ہوں۔ یہ آدم علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، ابھی تو روح ہوگی بھائی، ابھی تو کوئی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو نبوت ملی 40 سال کے بعد، جیسے ان کو بتا کے ملی تھی، اللہ نے بتایا تھا دیکھو میں محمد کو نبوت دے رہا ہوں معاذ اللہ، ایسی باتیں کرتے تو میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ میں نے جیسی کلمہ طیبہ لکھا دیکھا تو میں اس بات کو جان گیا کہ پہلا پیدا ہونے والا انسان بے شک لباس بشریت میں ہوں، لیکن مجھ سے پہلے تیرے بعد کوئی ہے کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لگا ہے، یقیناً یہ تیرا کوئی مقبول بندہ ہے، بس میں نے اسی کے نام کا وسیلہ دیا اور تو نے میری دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے خود بیان فرمایا، محبوب آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بندے، میرے محبوب آدم، میں تیری دعا قبول نہ کرتا مگر تو نے میرے محبوب کو واسطہ دیا، اس لیے تیری دعا قبول فرما لی۔ اور علم ہو گیا تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ یہ ہے کون؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہے جن کی پیدائش کے صدقے یہ میں نے کائنات پیدا کی ہے اور آپ کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی کہ یا اللہ ملاقات کرا دے، فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اولاد کا نام سنا کہ میری اولاد سے ہوں گے تو شفقت پدری جوش میں آ گئی کہ میرا بیٹا ہوگا اور اتنا مقبول۔ تو عرض کی یا اللہ ذرا مجھے دیدار تو کرا دے۔ خدا کی قسم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتاب اٹھا لو مواہب اللدنیہ، خصائص الکبریٰ اٹھا لو، ابن جوزی کی الوفا اٹھا لو، خدا کی قسم المستدرک للحاکم اٹھا لو، اور جس کتاب میں تمہیں اچھا لگے، جس کتاب میں تمہیں حدیث ملے اٹھا لو۔ حدیث میں موجود ہے حضور علیہ السلام کی نور کی تجلیات، اللہ نے فرمایا محبوب یعنی آدم کو فرمایا کہ آدم تم اپنے انگوٹھوں کو ملا دو، اپنے انگوٹھوں کے اندر دیکھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو ملایا اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انگوٹھوں میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ اتنا نور چہرہ میرے بیٹے کا ہوگا، تو محبت سے آنکھوں پہ لگا لیا۔ اسی لیے ہم انگوٹھے چوم کر حضرت آدم کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب کہہ دو جی یہ حدیث تو ضعیف ہے، ہاں تمہارے تو باپ کا ٹھیکہ چل رہا ہے، تمہارے باپ نے لکھی تھی حدیثیں ساری کہ تم جس مرضی حدیث کو ضعیف کر دو، جس مرضی حدیث کو مرفوع کر دو، جس حدیث کو مرضی تم مرفوع کر دو، جس حدیث کو مرضی تم موقوف کر دو، تمہارے گھر کا کھاتا چل رہا ہے۔ ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں میں۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا کس نے؟ فرشتوں نے۔ اچھا فرشتہ رہا جس نے آدم کو سجدہ کیا، اور جس نے نہیں کیا وہ شیطان ملعون بن گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ فنومینا سمجھو، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ تم کچھ سوچو کچھ اور سمجھ جاؤ یا کوئی اور آدمی یہ سمجھ جائے یا کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ کوئی انسان کو سجدہ کرانا سکھا رہا ہوں۔ میں نے کرایا آدم علیہ السلام کو سجدہ؟ بولو میں نے کرایا؟ اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کو سجدہ کرا رہا ہے تو کیوں کرا رہا ہے؟ جواب بالکل قریب ایک جملے میں، ارے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تھا، اسی لیے فرمایا اے فرشتوں اس کائنات کی پیدائش کا اصل مقصد آدم کی پیشانی میں ہے، اسی لیے اس پیشانی کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ تو اصل نور محمد ہی کو ہوا تھا، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سجدہ تو پیشانی کو ہوا تھا، آدم کو سجدہ بے شک ہوا تھا، لیکن آدم میں وہ جو نور محمد تھا سجدہ اصل اسی کو ہوا تھا کہ یہ پوری کائنات غلام ہے آقا کریم علیہ السلام کی، اور حضور کے دربار پر جو جا کے جھک جائے وہ شرک نہیں، وہ شرک نہیں، وہ شرک نہیں، اس نے بتایا، اللہ رب العزت خود بتاتا ہے۔
دیکھو آدم کو سجدہ کرنا اس وقت شرک نہیں تھا، لیکن اب کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا کہ اے عائشہ، اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ہر بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر دے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ کے بعد اب کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے تفاسیر کے اندر یہی بیان ہوا، اور اس کے بعد اس کا آخری مفہوم پیش نہیں کروں۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں۔ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا اور جنت سے تشریف لے آئے۔ عام تفاسیر اٹھا لیجیے ہندوستان میں مولویوں کی، بر صغیر کے ہندوستان کے جو مولوی ہیں مختلف مکاتب فکر کے، سوائے بریلویوں کو چھوڑ کے، ان سب کی تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی۔ کیا غلطی کی؟ آدم علیہ السلام نے خطا کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے جنت میں ایک طرف سے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو روکا تھا۔ وہ گندم یا انگور کا تھا۔ تفاسیر میں مختلف اقوال ہے کہ یا وہ گندم تھا یا وہ انگور کا درخت تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ ظالمین سے نہ ہونا۔ اللہ کا فرمان فلا ولا یعنی ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین۔ قرآن مجید کی آیت ہے پہلا پارہ کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم گئے تو ظالمین میں سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس نے فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے لغزش بھی نہ ہو، مگر انسان تو خطا کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ عز و جل کے معصوم نبی ہیں، اور نبی گناہ و خطا سے پاک ہے۔ یہاں ظلم کے معنی خلاف اولا ہے۔ یہاں ظلم کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ظلم کر دیا معاذ اللہ، اس کے معنی یہ ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حکمت پر مبنی ایک امر تھا۔ مجھے بتاؤ، اگر آدم علیہ السلام گندم کا دانہ نہ کھاتے تو کیا ہمیں پیدا ہو جاتے؟ ہم لوگ دنیا میں آتے پھر وہی رہتے جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا، بس پھر دنیا میں کوئی انسانیت کا وجود ہوتا؟ اور پھر کہتے ہیں جی کہ نماز پڑھو تو ثواب ملے گا، تو کیا کسی گناہ کا نتیجہ یہ ہوتا ثواب؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے کتابوں میں، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو بچہ بغیر نکاح کے پیدا ہوا، اگر وہ عالم دین بن جائے، مفتی اعظم بن جائے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، اس پر احناف کا یہی مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں؟ وعلیکم السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ کی مد میں ہوا، وہ حلالی نہیں تھا، حرامی تھا، اسی لیے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی ہے، لوٹانا واجب ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن یہاں اگر اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ گناہ تھا اور گناہ کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ عالم دین بھی بن جائے، اس کا قصور تو نہیں تھا، قصور تو اس کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک سزا وہ بھی بھگت رہا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اگر آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، تو پھر ان سے پیدا ہونے والی تمام نسلوں کو ثواب کیوں مل رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی سی بات ان گدھوں کی سمجھ میں نہیں آئی، اتنی سی بات ان گدھوں کے سمجھ میں نہیں آئی کہ آدم علیہ السلام سے لغزش اللہ کی حکمت کی بنا پر ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، بلا دیتا ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، اگر اس بات کو، یہ جو میں مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی کسی بھی مکتب فکر کا اس کو جھٹلا دے، میں اسی کے مسلک کا ہو جاؤں گا۔ کیا احادیث کے اندر ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو کچھ آیتیں نازل ہو گئیں اور پھر وہ آیتیں منسوخ ہو گئیں؟ صبح صحابہ اٹھے فجر کی نماز کے لیے، تلاوت کرتے ہیں، آگے آتا نہیں، بسم اللہ پڑھ کے خاموش، آگے آتا نہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور مسکرا کر فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب اس کے بعد یہ آیتیں ہیں، یہ یاد کر لو، یہ پڑھنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ تو بلانے پر بھی قادر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں بتا رہا ہے، آدم علیہ السلام کے بعد ہزارہ سال تک انبیاء آتے رہے، امتیں آتی رہی، تبلیغ دین ہوتی رہی، قولوا لا الہ الا اللہ
ملتی رہی پوری مخلوق کو، اور اس کے بعد حضور کے زمانے تک یہ سلسلہ جاری رہا، تب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ بھلانے پر قادر ہے، اللہ بھلانے پر، کیونکہ یہ تو اپنی کتابوں میں لکھ چکے کہ اللہ بھول جاتا ہے، اللہ معاذ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، معاذ اللہ یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہاں ناسخ و منسوخ کا علم بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلاتا بھی ہے، ایک آیت نازل کرتا ہے، پچھلی آیت بھلا دیتا ہے، وہ منسوخ ہو گئی، وہ آنے والی ناسخ ہو گئی۔ قرآن مجید کے علم میں یہ بات ہر عالم، ہر مفتی، ہر مکتب فکر کے لوگوں کو معلوم ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو کیا آدم علیہ السلام اس بات کو بھول گئے؟ کوئی بڑی بات ہے؟ اور یہ حکمت پر مبنی تھا، جنت سے دنیا میں تشریف لائے، روئے، اچھا 300 سال تک عبادت، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، آنسو نکلتے رہے، اگر آنسو نہ نکلتے ہی دعا قبول ہو جاتی تو گرم مسالہ کیسے آتا؟ ہر بات میں حکمت ہے، گرم مسالہ بھی آ گیا۔ اب کہو جی وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کبھی بھی پیدا کر دیتا تو تم کو بتا کے کرتا ہے، تو اب سب تمہیں بتائے گا وہ حکمت اپنی، تمہیں سکھا، انبیاء کو نہیں سکھاتا وہ حکمت، انہیں سکھائے گا، انہیں بتائے گا۔ تو اسی لیے سمجھ لو مسلمانوں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، آگے سنو، کہ انبیاء سے لفظ نہیں ہوتی، یعنی ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، یہ حکمت پر مبنی ہے، اور یہ امر مخفی تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو ظالم کہنا، اب یہ مسئلہ سمجھ لو، انبیاء علیہ السلام کو ظالم کہنا ان کی اہانت اور کفر ہے، جو کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے، دوسرے کی کوئی مجال نہیں ہے کہ خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے اور خطاب حضرت حق کو اپنی جرت کے لیے سند بنائے۔ ہمیں تعظیم و توقیر اور ادب اطاعت کا حکم فرمایا، اور ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم انبیاء کی ادب کرتے رہیں، انبیاء کی تعظیم کرتے رہیں، اور اللہ نے جو جملہ انبیاء کے لیے فرمایا ہے وہ اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہے بولے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اپنی مخلوق کے لیے جو چاہے بولے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم چھوٹے درجے کے ہیں، ہم انبیاء کے لیے وہ جملے استعمال کریں گے جو ان کی شان شان ہے، ہم وہ جملے کبھی نہیں بولیں گے جو جملے ان کی شان شان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام اولیاء اللہ کی تعظیم کرنے کی توفیق